بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ صدقہ فطر کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے اور اس کو ادا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ البنایہ کے اندر حضرت نے یہ لکھا ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 481 کے اندر، اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرائط یہ ہے کہ آزاد ہونا ضروری ہے۔ غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کل یہ شرط نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ کہ مسلمان ہو۔ کافر پر صدقہ فطر نہیں ہے کیونکہ کافر عبادت کا مکلف نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا۔ زکوٰۃ کے اندر 4 نصاب ہیں: 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی اور مال تجارت، اسی طرح نقدی پیسے، جبکہ صدقہ فطر کے اندر 5 ہو جاتی ہیں: 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی، مال تجارت، نقدی پیسے، اور 5ویں چیز ہوتی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہے، چاہے سامان ہے، زمین ہے، مکان ہے، وہ بھی صدقہ فطر کے نصاب میں شامل ہوگی۔ مثلا سامان سے مراد ایسا سامان جو گھر میں پورا سال استعمال نہ ہوتا ہو، جیسے ڈیکوریشن کے لیے برتن رکھے ہوں، استعمال ہوتے ہی نہ ہو، وہ بھی بیچ میں شامل ہوں گے۔ اس طرح کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہے جو سارا سال استعمال نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح زمینیں یا گھر ہو جائے کہ ایک زمین استعمال کی ہے، دوسری ویسی خالی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی شامل ہوگی۔ اس طرح کسی آدمی کے 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے، دوسرا خالی ہے یا کسی کو کرائے پہ دے رکھا ہے، تو یہ دوسرا جو مکان ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد کھلائے گا۔ اب اگر اس کی اتنی قیمت ہو جو مکان دوسرا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پہ صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ البتہ اگر مالک مکان کا اسی مکان کی آمدنی پر گزارا ہوتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو، تو پھر یہ مکان بھی ضرورت میں شامل ہو جائے گا، اب یہ نصاب میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو صدقہ فطر کا حکم، اس کی شرائط کیا ہے۔ دوسرا، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب ابھی بتایا ہے کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، مال تجارت، نقدی پیسے اور ضرورت سے زائد جو سامان ہے وہ اس کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا نصاب ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، مارکیٹ میں بندہ ریٹ پتہ کروا لے 52.5 تولے چاندی قیمت کیا بنتی ہے، تو ایسے آدمی پہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ عموماً بعض اوقات صدقہ فطر اس شخص پہ بھی لازم ہو جاتا ہے جس پر زکوٰۃ لازم نہ ہوتی ہو، اس وجہ سے صدقہ فطر تقریباً ہر ایک پر ہی آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے، جبکہ یہ جو صدقہ فطر کا مال ہوتا ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ عید سے ایک دن پہلے بھی اگر پیسے آ جائے تو بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ اس کی مقدار کیا ہے، تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ حدیث کے اندر 4 چیزیں آئی ہیں: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ گندم کا جو نصاب حدیث میں آیا ہے وہ نصف ساع یعنی 2.25 سیر ادا کرنے کا حکم۔ جو کشمش اور کھجور کا جو آیا ہے وہ آیا ہے پورا 1 ساع یعنی 3.5 سیر ادا کرنے کی تعلیم آئی ہے، یعنی 2.25 سیر سے مراد یہ کہ 2.25 کلو گندم اور احتیاطاً 2 کلو دے دینی چاہیے، اور جو کشمش اور کھجور جو سی وہ 3.5 کلو احتیاطاً 4 کلو دے دینی چاہیے۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ گندم بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، اگر ان کے پیسے دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، ان پیسوں سے کوئی چیز کسی کو خرید کر اس کو مالک بنا دے تو بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب تیسرا سوال ہے کہ بھئی صدقہ فطر کس کس کی جانب سے واجب ہے اور اس کا وقت کیا ہے۔ تو صدقہ فطر مرد پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کی طرف سے ادا کر دیا، جیسا کہ عموماً ایسے ہی گھر میں ماحول ہوتا ہے، تو درست ہے، اس میں کوئی حد نہیں، لیکن اگر ادا نہیں کرتا وہ بیوی اور جو بچہ بالغ ہے اس کے اوپر اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو وہ خود ادا کریں۔ اور کن کن کی طرف سے وہ لازم نہیں ہے، تو بیوی کا صدقہ فطر خاوند پر نہیں ہے، اسی طرح جو بچہ بھی پیٹ میں باہر نہیں آیا اس کی طرف سے بھی لازم نہیں ہے۔ اس طرح بالغ اولاد اگرچہ وہ اس کے عیال میں سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اپائی جو ان کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر بالغ لڑکا ایسا ہے جو کم عقل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، معذور ہے یعنی ذہن سے، تو اس کا حکم بھی نابالغ بچوں کی طرح ہی ہے کہ باپ کے اوپر لازم ہوگا، اگر ان کا اپنا مال ہے اس میں سے دے، نہیں تو خود اپنے مال میں سے دے دے۔ اسی طرح اپنے والدین، ماں باپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اولاد پر واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ رہتے ہوں۔
اس طرح چھوٹے بہن بھائیوں دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے اعیال میں سے ہوں، اس کے ساتھ رہتے ہوں۔ چوتھی بات ہے جی صدقہ فطر کا وقت، جو تیسری بات ہی صدقہ فطر کا وقت کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت صبح صادق طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر کے وقت سے کا جو وقت داخل ہوتا ہے، اس کے بعد یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جو شاید بھی صبح صادق سے پہلے پہلے مر جائے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی صبح صادق سے پہلے مر جائے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو اس دن کے بعد مرے گا صبح صادق کے بعد تو اس پہ صدقہ فطر ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت مرا ہے جب اس پہ صدقہ فطر واجب ہو گیا تھا۔ اسی طرح عید کے دن سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ وہ عید ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے۔ البتہ عید سے کتنا دن پہلے نکالنا چاہیے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے داخل ہونے کے بعد کسی بھی وقت صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر پہلے ادا کرے گا تو بہتر ہے، اگر بعد میں کرے گا تو ساقط تو نہیں ہوگا لیکن صدقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ فقیر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری عشرے میں ادا کر دینا چاہیے، اور نہیں تو پھر عید میں جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس وقت پھر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ مکروہ ہے اور اس کو پھر صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ آخری بات کہ صدقہ فطر کا اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے مستحق کون کون ہیں؟ کہ اگر آپ اپنی والد کو، والدہ کو، اس طرح دادی کو، دادے کو، اور اسی طرح پردادی کو، پرنانی کو، ان سب کو آپ نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے پوتی کو، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو، اپنی بیٹی کو، ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، مثلاً پھپھی ہو گئے، ماموں، بھائی، بہن، اگر یہ مستحق ہیں تو ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور ان کو دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملے گا اور دوسرا صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نظام میں خرچ کرنے کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ دینے والا جائے، لینے والا نہیں آنا چاہیے۔ دینے والے کو گھر گھر جانا چاہیے، لینے والے کو گھر گھر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر دینے والا گھر گھر جائے گا، لینے والا گھر گھر آئے گا تو ایک تو اس کی ذلت ہوگی، اور دوسرا جب وہ دوسرا بندہ دے گا تو اس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے، دیکھو میں پیسے دے رہا ہوں، لیکن جب خود دینے والا جائے گا تو اس کے دل کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ دینے والا گھر گھر جائے، نہ کہ لینے والا آئے۔ خود ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کون مستحق ہے کون نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔